للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى صدق اللہ العظیم. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات کشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی. منبر پر رونق افروز آبرو اہل سنت مخدوم ابن مخدوم معین المشائخ حضرت علامہ سید معین الدین اشرفی الجیلانی سجادہ نشین آستانہ عالیہ مرکز روحانیت سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، ان کے برادر اکبر اور ہم سب کے مخدوم زادے حضرت سیدی سید علی اشرف مقدس اللہ العالی، حضرت علامہ مفتی ابراہیم عاصی صاحب قبلہ مقدس اللہ العالی، وہ جمیع عرش مقام سادات کرام علماء ذوی الاحترام حاضرین محفل پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکزی عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہریار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دھولا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح نامکا وجہ کن فقا، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ غش لگاتار ہے کیا ہونا ہے، دور جانا ہے رہا دن تھوڑا پوچھ تیار ہے کیا ہونا ہے، اوروں سے چھپ کے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، اور کیوں رضا کرتے ہوں ہنستے اٹھو جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے. آج الحمدللہ بڑی ساعت سعید ہے کہ ہمارے عائشہ نگر قبرستان کے دوسرے طرف کی جو گلی ہے پشت پر، اس پر ایک خوبصورت سا گیٹ تعمیر کیا گیا ہے اور اس کو منسوب کیا گیا ہے شہید راہ مدینہ حضور سیدی مصنع میاں رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات ستودہ صفات سے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضور شہید راہ مدینہ وہ عظیم شہید ہے کہ جو جنت البقیع میں
اپنے جد کریم امام حسن رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے قدموں میں آرام فرما رہے ہیں، سیدہ کائنات کے قدموں میں آرام فرما رہے ہیں، امام زین العابدین امام محمد باقر امام جعفر صادق کے قدموں میں آرام فرما رہے ہیں۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پوری بقی انسان کہیں دفن ہو ان کو یہ مبارک قدم نصیب ہو ہی جاتے ہیں۔ اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ ہم سب کے مخدوم حضور مخدوم المشائخ پیر لاسانی سیدی سرکار سرکار کلا رحمت اللہ علیہ کی ذات ستودہ صفات سے سرکار کلا جنازہ حال کو بھی منسوخ کیا گیا۔ یہ بھی بڑی عظیم بات ہے اور یہ عظیم کارنامہ ہے۔ اب پورا اسٹیج ہمارے ائمہ علماء مشائخ اور عمائدین سے بھرا ہوا ہے۔ ہمارے بزرگوں کا اخلاق تو یہی تھا کہ وہ سب کے ناموں سے گفتگو کا آغاز کرتے تھے، لیکن میرے پاس آدھا گھنٹہ اور کئی عنوانات پر گفتگو، تو اس لیے میں اس میں معذرت خواہ ہوں کہ نام سب کا نہیں لے سکوں گا، لیکن 2 مصرے میں سب کی نظر کرنا چاہتا ہوں سبحان اللہ، اور چاہوں گا کہ آدھے گھنٹے میں اپنی گفتگو بھی مکمل کر لوں۔ کسی نے بہت خوبصورت لب و لہجے میں کہا ہے، یہ بزم میں ہے جام جم نہیں، یہ بزم میں ہے جام جم نہیں، یہاں کوئی کسی سے کم نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان میں اللہ۔ بھائی شاہد ریشم والا جن کی کاوشیں باپ کو اور جنازہ حال کی تعمیر کے لیے ہمیشہ یاد رکھی جائے گی، اور ساتھ ہی برادر جناب آصف شیخ رشید صاحب جن کے طرف سے فنڈ کی فراہمی کی گئی، میں ہر دو کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور مجھے جو عنوان دیا گیا ہے قبرستان اور ہماری ذمہ داریاں، بہت اختصار کے ساتھ میں آپ سب کی خدمت میں ایک بات عرض کرتا ہوں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اور انسان کی قبر 2 میں سے کوئی ایک ہے، یا تو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا تو قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، اور مومن کا عقیدہ یہی ہے۔ تیسری کوئی چیز نہیں ہے قبر، یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، اگر کوئی جنت کے باغ کے قریب جائے اور وہاں جانے کے بعد دنیا کی بات کرے تو اس سے بڑھ کر غافل کون ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی جنت کے باغ کے قریب جا کر کھڑا ہو اور پھر وہ وہاں پر گیم کھیلے موبائل پر تو اس سے بڑھ کر غافل کون ہو سکتا ہے؟ قبرستانوں میں بیٹھ کر جنت کے باغ کے قریب بیٹھ کر اگر کوئی گانجا پیے، چرس پیے، تاش کے پتے کھیلے، اس سے بڑھ کر کے بدترین انسان کون ہو سکتا ہے؟ اور اگر قبر جنت کا باغ کسی کی نہیں ہے، جہنم کا گڑھا ہی سمجھ لیں، تو بتاؤ جو جہنم کے گڑھے کے قریب ہوگا، کیا معاذ اللہ وہ کوئی گناہ کا کام کرے گا، وہ کوئی جرائم کرے گا، وہ کوئی برائی کرے گا، وہ کوئی بے حیائی کرے گا؟ نادان انسان! جس دن حضرت جبریل امین کو اللہ نے فرمایا جبریل جاؤ اور جاتے جاتے جہنم کا مشاہدہ کر لو، تو حضرت جبریل جب جہنم کا مشاہدہ کر کے بارگاہ رسالت میں آئے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوچھا جبریل کیا بات ہے، آج تمہارے چہرے پہ تبسم نہیں ہے، آج تمہارے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں ہے، جب تم آیا کرتے تھے تو تمہارے چہرے پہ جو تبسم کھیلا کرتا تھا آج وہ تمہارے چہرے پہ تبسم نہیں ہے۔ تو جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج جبریل کیسے مسکرائے کہ میں جہنم کو دیکھ کر کے آ رہا ہوں۔ جس نے جہنم کو دیکھ لیا ہے وہ معصوم ہونے کے بعد بھی مسکرانے کی جرت نہیں کرتا۔ میری قوم کے جوانوں، آج قبرستانوں کو لوگوں نے کیا سمجھ لیا ہے؟ صرف عائشہ نگر قبرستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، اللہ اکبر، قبرستان میں رشتوں کی بات ہو رہی ہے، قبرستان میں پلاٹ کی خریدی اور بکری کی بات ہو رہی ہے، قبرستان کے اندر اللہ اکبر کھانا پینا چل رہا ہے، ہنسی مذاق چل رہی ہے۔ سن لو، اللہ کے سچے رسول غائب دان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا موت کی جو حقیقت کو میں جانتا ہوں، اگر تمہیں پتہ چل جائے تو تم اس طریقے سے پگھلنے لگو جیسے نمک،
پانی کے اندر پگھلتا ہے۔ موت کی حقیقت کیا جانتے ہو؟ جس گھاٹی سے گزرنا ہے، دکان، مکان، منصب، نسب، دولت، حسن، جوانی کے غرور اور گھمنڈ کے اندر ڈوبنے والوں، آؤ، گنہگار کی موت تو گنہگار کی ہے، فاسقوں کی موت تو فاسقوں کی ہے، فاجروں کی موت تو فاجروں کی ہے، مجرموں کی موت تو مجرموں کی ہے۔ نیک لوگوں کو بھی جب موت آتی ہے تو ان کی درجات کی بلندی کے لیے اللہ انہیں بھی تکلیفوں سے گزارتا ہے۔ فقیہ ابو اللہ سمرقندی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، ایک دن حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نے اپنے بابا سیدنا عمرو ابن عاص سے پوچھا، بابا جب موت آتی ہے تو کیسا لگتا ہے؟ تھوڑا ذرا غور کرنا۔ تاش کے پتے ہاتھ میں لینے سے پہلے میں نے اپنی آنکھوں سے قبرستان میں تاش کے پتے لوگوں کو کھیلتے دیکھا۔ کچھ لڑکے جن کو موبائل پر لڑکیوں سے گندی بات کرنے کے لیے جگہ نہیں ملتی تو وہ قبرستان میں آ کر کے بیٹھ کر کے لڑکیوں سے گندی باتیں کرتے ہیں۔ تمہارا ضمیر کہاں مر گیا؟ قبرستان وہ خاموش عبرت کی جگہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبروں کو دیکھ کر روئے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں جنازے میں ہم شریک تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیکھا کہ جنازہ رکھا گیا، حضور بھی بیٹھ گئے، اتنا روئے کہ حضور کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی اور داڑھی سے آنسو ٹپک ٹپک کر زمین تر ہو گئی۔ تو ہم نے حضور سے اس کی، یا رسول اللہ آپ بھی رو رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی تیاری کر لو، یہ آخرت کی پہلی منزل ہے، یہاں کامیاب رہو گے تو آخرت میں کامیاب رہو گے۔ مسلمانوں سوچو ہم کتنے غافل ہو گئے، قبرستانوں میں بیٹھ کر کے لڑکیوں سے اورل سیکس کی باتیں کی جا رہی ہیں، زنا کی دعوت دی جا رہی ہے۔ ذرا بتائیں تو آخر قبرستان کے ذمہ دار کیا کریں گے بیچارے؟ وہ سب کے پیچھے تھوڑی پھرتے رہیں گے، یہ تو آپ کی اپنی غیرت ہے۔ گنبدوں مینار کے شہر میں رہنے والوں غیرت کہاں گئی؟ میں نے ایک قبرستان کے اندر لوگوں کو چرس پیتے دیکھا، بیٹھے ہوئے تھے چرس پی رہے تھے۔ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ معاذ اللہ سٹا ٹپنے کا منصوبہ کر رہے تھے ولیوں کے مزار کے قریب۔ کتنا گرو گے سن لو، کسی کی نگاہوں سے چھپ کر جرم کرنے والوں، میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے تم سب کی نگاہوں سے چھپو گے، کیا رب کی نگاہوں سے بھی چھپو گے؟ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پر کڑی نگرانی کر رہا ہے۔ اور سب سے چھپ کر گوشے تنہائی تلاش کرنے والوں سنو، میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے اور اتنے قریب ہے۔ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ من حبل الورید، وہ تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نے پوچھا بابا موت کیسے آتی ہے؟ فرماتے ہیں بیٹا زمین اور آسمان انسان کے سینے پہ رکھ دیے جائیں تو جتنا وزن محسوس ہوتا ہے اس سے زیادہ وزن انسان کو موت کے وقت لگتا ہے سینے۔ اس گھاٹی سے گزرنا ہے۔ مسجدوں کو ویران کرنے والوں، قبرستان کو تماشا بنانے والوں، اس گھاٹی سے گزرنا ہے۔ لوگ قبرستان آتے تھے، سیدنا عثمان غنی قبروں پر کھڑے رہ کر روتے تھے۔ لوگوں نے کہا موت کا ذکر سن کر اتنا نہیں روتے جتنا آپ جو ہے وہ قبر پر کھڑے ہو کر روتے۔ فرماتے یہ آخرت کی پہلی منزل ہے، یہاں کامیابی تو ہر جگہ کامیابی۔ اور ایک بات یاد رکھنا، بڑی معذرت کے ساتھ میرے اپنے شہر کے لوگوں میں آپ کے درمیان کھل کے بات کرتا ہوں، ویسے تو ہر جگہ ہی کرتا ہوں لیکن یہاں زیادہ کھل کے کرتا ہوں۔ قبر وہ جگہ ہے نہ کسی کی دادا گیری چلے گی نہ کسی کی بابا گیری چلے گی، کسی کی کچھ نہیں چلے گی۔ وہاں صرف اور صرف ایمان کے بعد عمل پوچھا جائے گا، عمل۔ اور سوچو تو صحیح، اگر کھیت کا بچھو ڈس لے تو ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جہنم کے بچھوؤں کی جگہ ہے قبر، کیا ہوگا؟ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں میرے بابا نے مجھے بتایا زمین اور آسمان اگر سینے پہ سمیٹ کے رکھ دیے جائیں تو اتنا بوجھ نہیں لگتا جتنا بوجھ موت کے وقت لگتا ہے۔ اور فرمایا میرے بیٹے جب موت آتی ہے تو انسان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ ناک سے سانس نہیں لے رہا ہے بلکہ سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہے، ایک کیفیت ہوتی ہے۔ اور پھر فرماتے بیٹا اگر کسی کے پیٹ میں
बबूल का दरख्त उगा दिया जाए और नीचे से जोर से उसको खींचा जाए तो उसकी कैफियत क्या होगी? उससे ज़्यादा तकलीफ मरने वाले को होती है। अब बताओ मुसलमानों, यहाँ आकर तो हमें बैठकर सोचना था कि मैंने भी मिट्टी में मिलना है, मैंने भी पिघलना है। ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे, चलती यहाँ किसी की सरदारी, चलती यहाँ किसी की डिग्रियाँ, चलता यहाँ किसी का इल्मी गुरूर, चलता किसी का यहाँ नसब का गुरूर, चलता यहाँ किसी के हुस्न का गुरूर। बताओ तो सही, कितने खूबसूरत चेहरे ज़मीन में मिलते हैं जा कर के। अल्लाह अकबर। लोग कहने वालों ने कहा है प्याला क्यों खूबसूरत? एक मर्तबा मौला अली के हाथ में मिट्टी का प्याला आया तो मेरे मौला ने प्याले को देखकर आंसू बहाया। मौलाए कायनात से पूछा गया, आप मिट्टी का प्याला देख करके क्यों रो रहे हैं? इरशाद फरमाते हैं, कितने खूबसूरत चेहरे इस मिट्टी में मिले होंगे तब कहीं जा कर के ये खूबसूरत प्याला बना है। अल्लाह अकबर। एक आखिरी बात अर्ज़ कर दो, फिर एंड की तरफ हम चलते हैं। आप जानते हैं, अल्लाह अकबर, इंसान कुछ भी हो अगर वो आखिरत की तैयारी न करे, बर्बादी बर्बादी बर्बादी। इंसान सोचता है मैं दुकान बनाने आया, मकान बनाने आया, कारोबार बनाने आया, कारखाने बनाने आया, साइजिंग बनाने आया, ये करने आया, वो करने आया, वो करने आया। कुरान कहता है कुछ करने नहीं आया। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने ज़िंदगी और मौत इसलिए पैदा किया है ताकि थोड़ी सी ज़िंदगी देकर तुम्हें आजमाए कि कौन अच्छा अमल करता है। मेरे भाइयों, हम थोड़ी सी ज़िंदगी लेकर आए। सूफिया के नज़दीक, जिन सूफिया का हम नाम लेते हैं, सूफिया के नज़दीक ज़िंदगी कितनी है? पैदाइश हुई, अजान हुई, इकामत हुई, मर गए, नमाज हो गई। हालांकि फ़िक़ही जो है वो इसका कोई अजान नमाज का ताल्लुक नहीं है, लेकिन सूफिया क्या फ़लसफ़ा मौत व हयात ये है, पैदा हुई, अजान व इकामत हुई, मर गए, नमाज हुई। यानी इकामत और नमाज के दरमियान जितना वक्फ़ा होता है उतनी अपनी ज़िंदगी है। अब इतनी सी ज़िंदगी में अच्छा अमल करके हमेशा की जन्नत ले लो या बुरा अमल करके जहन्नम का अज़ाब मोल ले लो। बताओ क्या करना चाहते हैं? कब्र को जन्नत के बागों में से बाग बना लो या जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा बना लो। इस बात को अच्छी तरह याद रखना। जो आखिरी बात दस करने चला था इख्तितामी, वो ये एक मरतबा का वाक़या है। दो भाइयों में झगड़ा हुआ ज़मीन और जायदाद के ऊपर। वो भाई कहता था इतनी ज़मीन तेरी, इतनी मेरी, इतनी ज़मीन तेरी, इतनी मेरी। सोचो तो सही, आदमी ज़मीनों के लिए, जायदाद के लिए, माल के लिए, दौलत के लिए क्या नहीं करता। याद रखना भाइयों, जाना है तो सब छोड़कर जाना है। कुरान कहता है ला तंसा नसीबका मिनद दुनिया, दुनिया से अपने नसीब का मत भूलो। कितना भी जमा लोगे, लेकर कुछ नहीं जाना सिवाय कफन के। और कोविड ने तो बता दिया, लोग खुद का कफन भी लेकर नहीं गए। सोचो तो सही, क्या हालात है, लोग खुद का कफन लेकर नहीं गए। जो वो 8-8, 10-10 बच्ची और पोतों पर घमंड करते थे, मोरा पोता, मोरा बेटा। सोचो तो सही, बच्चों के कांधे उनको नसीब नहीं हुए, बेटों ने जनाजों में शिरकत नहीं की, और दुनिया में पता चल गया कोई अपना नहीं है। अमल लेकर के जाओगे तो कामयाबी है, वरना बर्बादी है। लड़ाई हो रही है जमीन पर, तेरी इतनी, मेरी इतनी, तेरी इतनी, मेरी इतनी। ऐसे में टूटा हुआ मिट्टी का बर्तन पड़ा था, टूटा हुआ मिट्टी का बर्तन पड़ा था। उससे आवाज़ आई मेरी भी तो सुन लो। जब मिट्टी का बर्तन बोल पड़ा तो दोनों भाई लड़ते लड़ते मिट्टी के बर्तन की तरफ देखते हैं कि तू कौन है। का पहचाना, चंद सदियों पहले मैं यहाँ का बादशाह था, इस ज़मीन का बादशाह था मैं, और तू ये बर्तन से कैसे बोल रहा है। कहा अल्लाह ने जब बादशाह दी तो मैं अल्लाह को भूल गया, फिर मर गया, इबरत की मौत आई, मर गया। मर गया तो मिट्टी हो गया। तवज्जो, मर गया मिट्टी हो गया, मिट्टी में दफन हो गया, मिट्टी में मिट्टी मिल गई। मिनहा खलकनाकुम वफिया नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। मिट्टी से बने हो, घमंड किस बात का है? घमंड किस बात का है? बने मिट्टी से हो, घमंड किस बात का है? मिलना मिट्टी में है, घमंड किस बात का है? उठना उसी मिट्टी से है। मिट्टी मिट्टी और मिट्टी, किस बात का घमंड है? किस बात का गुरूर है? कहाँ है किस बला की मैं से है सरशार हम, दिन ढला होते नहीं होशियार हम। मिल गया मिट्टी में, नीचे की मिट्टी ऊपर, ऊपर की मिट्टी नीचे। लोगों ने पेशाब तक किए, पाखाना तक किया, है ना। मिट्टी में मिल गया, लेकिन एहसास तो बाकी रहता है ना। पूछे अपने उलमा से, मरने वाला मिट्टी में भी मिल जाए तो रूह से ताल्लुक की बुनियाद पर एहसास बाकी रहता है। ये हमारा अकीदा है। फिर क्या हुआ? ऊपर की मिट्टी नीचे, नीचे की ऊपर आई। तो कोई कुम्हार, कुम्हार समझते हैं,
سب اپنے شہر کے لوگ ہیں، آپ میری بات نہیں سمجھیں گے تو پھر میں نے زندگی میں تقریر ہی نہیں کرنا۔ کمار مٹی اٹھا کے لے گیا، اور مٹی اٹھا کے لے گیا اور مٹی کو سڑایا اور اس مٹی سے پیالہ بنایا۔ پیالہ بازار میں بکا، بازار میں بکنے کے بعد کسی کے گھر استعمال ہوتا رہا، پھر کسی کنیز سے ٹھوکر لگی اور وہ پیالہ 2 ٹکڑے ہو گیا، اور آج یہاں مٹی میں پڑا ہوا ہے۔ کبھی ہم بادشاہ تھے اور آج مٹی کہاں پڑی ہوئی؟ یہ وہ لوگ ہیں جو موت کی تیاری نہیں کرتے، توجہ، یہ وہ لوگ ہیں جو موت کی تیاری نہیں کرتے، غفلت، غرور، گھمنڈ اور دولت کی اور دنیا کی محبت میں جیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مٹی بن کر کے ٹوٹتے اور جڑتے رہتے ہیں، ذلیل و رسوا ہوتے ہیں، مگر اللہ کے وہ بندے جو اللہ کے لیے جیتے ہیں، اللہ کے لیے مرتے ہیں، جب تک زمین پہ ہوتے ہیں تب بھی دنیا ان کو سلام کرتی ہے، اور جب زمین کے اندر جاتے ہیں تو ان کے نام سے ایسی محفلیں سجتی ہے اور ان کے نام کی ایسی یادگاریں قائم کی جاتی ہیں۔ نعرہ تکبیر! جو اللہ کے لیے جیتے ہیں، مثنیٰ میاں مخدوم اشرف کے اس شہزادے کا نام ہے۔ کون کہتا ہے کہ دنیا میں رہ کر کے آدمی دنیا داری سے دور رہ سکتا ہے؟ یہی تو صوفیہ کا مسلک ہے۔ نہ ہم ترک دنیا کے قائل ہیں، نہ غرق دنیا کے قائل ہیں۔ دنیا میں رہ کر ایسے ہی رہو جیسے امام غزالی کہتے ہیں، کشتی پانی میں رہے تو کامیاب ہے، کشتی میں پانی آ جائے تو کشتی ڈوب جائے گی۔ یہی تو ہے نا صوفیہ۔ مثنیٰ میاں رحمۃ اللہ علیہ کیسے بڑے گھرانے کے تھے، لیکن اللہ اکبر، کسٹم آفیسر رہے، لیکن کوئی رشوت کا دھبا نہیں بتا سکتا، نہیں بتا سکتا۔ ارے اس کے دامن پہ رشوت کا دھبا کیا کوئی بتا سکے گا جس کے چہرے کو دیکھ کر مخدوم اشرف کا جمال یاد آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم نے بھی اپنے بچپنے میں ان کی زیارت کی ہے۔ چہرہ ایسے جیسے کھلتا ہوا گلاب، بے شک۔ چہرہ ایسے جیسے کھلتا ہوا گلاب، اور اس کے بعد دوسری شخصیت کو دیکھیں تو وہاں بھی حسن کا یہی ہے۔ میرے مرشد اجازت حضور سیدی سرکار امین ملت سید امین میاں صاحب مہاروی مدظر اللہ العالی فرماتے ہیں، آپ کا اپنا انداز گفتگو کرنے کا حضور امین ملت کا، وہ فرماتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے جب حسن اور دولت تقسیم ہو رہی تھی تو مخدوم اشرف کا خاندان پہلی صف پہ کھڑا تھا۔ سبحان اللہ، حسن بھی لے رہا تھا اور دولت بھی لے رہا تھا، سبحان اللہ، سبحان مخدوم اللہ۔ صاحب کا خاندان۔ اللہ اکبر۔ سرکار کلا کو دیکھو، ہمارے شہر میں ایک مولوی نے کہا مولا علی کی شادی بیان کرتے ہوئے، مولا علی کی شادی بیان کرتے ایک مولوی نے کسی اجتماعی نکاح میں کہہ دیا کہ مولا علی تو بڑے خوبصورت تھے نہیں، وہ تو بڑے خوبصورت نہیں تھے۔ میں نے کہا علی بیان کرنے کے لیے بھی تمہاری اوقات نہیں ہے، کوئی علی والا ہی چاہیے۔ یہ کیا کہہ دیا کہ کوئی وہ بہت خوبصورت نہیں تھے؟ میں نے کہا سیدہ فاطمہ جیسی حسن والی کے لیے اللہ اکبر حضور نے ایسے ہی انتخاب کر دیا۔ اللہ کے عزت کی قسم ہم نے علی کو نہیں دیکھا، لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ وہ خوبصورت نہیں تھے تو میں نے کہا 14.5 سال والا علی کیسا تھا یہ تو قیامت میں دیکھیں گے۔ آج بھی اولاد علی کا چہرہ دیکھ لو، ہزاروں میں بھی انفرادی نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا ہم نے سرکار کلا کا چہرہ دیکھا ہے جب اشرف کا مختار اتنا خوبصورت تھا، تو نبی کا علی کتنا خوبصورت رہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آل نبی اولاد علی، پیر ہمارے۔ وہی خاندان کی 2 شاخ ہیں، ایک حسنی ایک حسینی۔ ایک حضرت حسن ابن عبد الرزاق کی اولاد، ایک حسین ابن عبد الرزاق کی اولاد۔ کیا سنگم ہے! حسن ابن عبد الرزاق کی اولاد سے جنازہ حال منسوب کر دیا گیا، اور حسین ابن عبد الرزاق کی اولاد کے نام سے باپ منسوب کر دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ کتنا حسین سنگم ہے۔ لیکن ایک بات یہ بھی آپ کو کہہ دوں، اسی لیے تو میرے امام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کہا تیری نسل پاک میں ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بچہ بچہ نور کا، تو اے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمارے صوفیاء کرام، اولیاء کرام آج بھی زندہ ہیں۔ قبرستانوں میں اپنی ذمہ داری کو محسوس کرو۔ اور جاتے جاتے ایک آخری بات عرض کر دوں، یاد رکھنا
حضور معین المشائخ ہوں یا حضور مصنع میاں ہوں یا حضور سرکار کلا ہوں یا سنی دعوت اسلامی ہوں، ہم سب لوگ عقیدے کے معاملے میں فکر امام احمد رضا کے پہرے دار ہیں۔ ہم ایسے کام کو آگ لگانے کی دعا کرتے ہیں، ایسے کام کو آگ لگے جس سے مسلک کا سودا ہو، ایسے کام کو آگ لگے جس سے مسلک کا سودا ہو۔ الحمدللہ حضور مصنع میاں بھی ساری زندگی فکر رضا کا پر پہرا دیتے رہے، اور ان کے شہزادے اور جانشین گواہ وہ بتائیں، حضور سرکار کلا بھی پوری زندگی فکر رضا پر پہرا دیتے رہے۔ ہم نے ان کو دیکھا اور ان کے شہزادوں کو دیکھا، ان کے پوتوں کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہمارا مسلک یہ ہے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے۔ قبر جنت کے باغوں میں سے باغ کس کی بنتی ہے؟ سب کی نہیں بنتی۔ قبر میں سب جاتے ہیں، لیکن عشق رسول کا چراغ جو لے کر کے جاتے ہیں انہی کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنتی ہے۔ کیا مسلک ہے اپنا سنیو سن لو، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اور تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اور جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر۔ ہم جہاں اہل بیت کے ماننے والے وہیں صحابہ کے بھی ماننے والے، اور صحابہ سے ہم غیر مشروط محبت کرتے کیونکہ ہمارے امام کا اعلان ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے۔ ہم کوئی سیاسی لوگ نہیں ہیں جو سیاسی ممبروں پر آ کر کے چہکے مہکے، ہم تو فقیر لوگ ہیں، اور وہ بھی صوفیہ کی فکر کے پہرے دار ہیں۔ ہمارے مرشد حضور نظام ملت والدین سرکار محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء سے بادشاہ بار بار تمنا کرتا تھا، ملنے آؤں ملنے آؤں ملنے آؤں۔ فرمایا ہمیں بادشاہوں سے ملنے کا طریقہ نہیں معلوم، تمہارے دربار کے آداب نہیں معلوم، تمہارے یہاں آئے تو تمہارا ادب نہیں آتا، تم ہمارے یہاں آئے تو بادشاہوں کی میزبانی کا طریقہ ہم نہیں جانتے۔ خانقاہ کے دو دروازے اس لیے بنے ہیں، ایک سے تو آئے گا، دوسرے سے ہم نکل کر کے چلے جائیں گے، اور اس مخدوم کے غلام جسے دنیا تاریخ السلطنت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کہتی ہے، جو قدوۃ الکبریٰ ہے، جو ولیوں کا اپنے زمانے کا بے تاج بادشاہ ہے، جو اپنے اولیاء اللہ میں جو اپنے دور میں تابعی ہے، تابعی مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی انفرادی شان یہ ہے کہ وہ تابعی ہے، تابعیت کا مقام رکھتے ہیں، غوث العالم ہے، قدوۃ الکبریٰ ہے، اشرف سمنانی ہے، جہانگیر ہے، جہانگیر بھی ہے اور جہانگیر بھی ہے۔ تو جس اشرف نے تخت کو ٹھکرا کر خدا کی طرف سفر کیا، ان کے سچے غلام خدا کو چھوڑ کر دنیا کی غلامی کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمیں تو یہ درس دیا گیا ہے کہ مخدوم اشرف کا جو مشن ہے کیا ہے، دنیا میں اتنا ہی رہو جتنی ضرورت ہے، یہی اپنی فکر ہے، یہی اپنا طریقہ ہے۔ مخدوم صاحب نے یہی پیغام دیا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم لوگ چندے کے بندے نہیں ہیں، کیا بات ہے، اور فکر رضا کو بیچنے والے بھی نہیں ہیں۔ اگر ہم کسی فکر رضا کی بات کرتے صرف اپنی آخرت کے لیے، اور میں صرف آپ لوگوں کو گواہ بنانے کے لیے اس ممبر پر بیٹھے ہوئے ہر فرد سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حسام الحرمین کو جانتے ہو؟ اگر جانتے ہو تو ٹھیک، نہیں جانتے ہو تو میں آپ کو تعارف کراؤں حسام الحرمین ہے کیا۔ حسام الحرمین اس کتاب کا نام ہے کہ آج سے تقریباً 1.25 صدی پہلے 5 گنڈوں نے رسول اللہ کو گالیاں دی تھی۔ میں تعارف کرا رہا ہوں حسام الحرمین کا، غور سے سننا۔ 5 گنڈوں نے رسول اللہ کو گالی دی تھی، اس گالی پر علماء حرمین شریفین نے انہیں کافر کہا تھا۔ اس کتاب کو حسام الحرمین کہتے ہیں۔ ذرا ہاتھ اٹھا کر، اگر تم متفق ہو میری بات سے تو، ورنہ کوئی بات نہیں، ہاتھ اٹھا کر بتاؤ
جس کتاب میں رسول اللہ کو گالی دینے والے گنڈوں کو حرمین شریفین مکے مدینے کے علماء نے کافر کہا اور اس کو امام اہل سنت نے شائع کیا، اس حسام الحرمین سے کتنے لوگ متفق ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے مجھے بتائیں، ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں، اوپر اٹھائیں ذرا لوگ دیکھیں، کیمرے والوں ذرا تھوڑا سا میرے ممبر کا جائزہ لو، اور میں تو کہتا ہوں ایک نہیں دو اٹھاؤ، بتاؤ۔ میں نے تو ممبر والوں سے کہا، یہاں تو زمین والے بھی صرف ہاتھ نہیں اٹھا رہے، مکمل اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے۔ واٹس ایپ کی آپاؤں کو بتا دو، کمرے میں بیٹھ کر کے گالیاں دینے سے کچھ نہیں ہوتا، اصل فکر رضا کے پہرے دار تو ہم ہیں۔ دشمن احمد میں شدت کیجئے، مریدوں کی کیا مروت کیجئے، گیس میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجئے، اور بس بیٹھ جاؤ۔ قبر میں جاؤ گے عزت کیسے ملے گی؟ میرے امام کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے۔ میرا وقت ختم ہوا، 5 منٹ زیادہ لیا، اس کے لیے میں معذرت